السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کے خلاف بیان، اس کی ہرزہ سرائی اور احسان فراموشی۔ اس کے جواب میں عمران خان صاحب کا دو ٹوک رد عمل، اور اسی طرح عمران خان کا دورہ متحدہ عرب امارات۔ اور پروگرام کے دوسرے تیسرے سیشن میں ہم بات کریں گے بالترتیب عافیہ صدیقی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے حکومت کس قدر سنجیدہ ہے اور کیا اقدامات کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات اس پہ بھی کریں گے کہ نئی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کو 100 دن مکمل ہونے کو ہیں، کچھ دن باقی ہیں۔ حکومت سے قبل پی ٹی آئی نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، 100 روزہ پلان دیا تھا، اس پہ کتنا عمل ہوا اور کس حد تک نہیں ہوا۔ آج کے پروگرام میں حسب سابق میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میرے دوست معزز جناب جہانزیب منہاج صاحب۔ منہاج صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ ناظرین کرام، ان مختلف موضوعات پہ بات کرنے کے لیے جو دیگر مہمانان گرامی ہمارا ساتھ دیں گے، ان میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ بھی ہمارا ساتھ دیں گی، اور اسی طرح ایم کیو ایم کے سابق رہنما جنہیں اب ایم کیو ایم سے برطرف کر دیا گیا ہے، جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں آپ ناظرین کو اور اپنے مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران خان کا، جو رد عمل عمران خان نے دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پہ۔ کل جو اس نے بیان دیا تھا اور امریکہ میں اس نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، منہاج صاحب بات کرتے ہوئے اس نے پھر سے وہی الفاظ اور وہی زبان اور وہی سٹائل کہ ہم نے پاکستان کو اتنی مدد دی ہے، اس کے برعکس پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے اوپر چلیں وہ تو دیتا رہتا ہے، اس کی عادت ہے، لیکن ایک نئی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے امریکہ کی طرف سے جو بیانات آتے تھے اس کے اوپر اس طرح کا ایک خاموشی اختیار کی، خاموشی، یعنی ایک رد عمل تو دور کی بات ہے لیکن کمزور رد عمل بھی سامنے نہیں آتا تھا، سہم جاتے تھے۔ اور اس بار تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ ہے کہ خان صاحب نے بڑا دو ٹوک رد عمل دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے بھی وزیر اعظم عمران خان ہے اور میرے وزیر اعظم بھی عمران خان ہے، اور اللہ کا یہ بڑا احسان ہوا کہ رب کائنات نے ہمیں بلا آخر قحط رجال کا سامنا کرتے کرتے اس قوم کو ایک لیڈر دے دیا۔ ابھی تھوڑے پہلے میں نے ایک سوشل میڈیا پر اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، تو میں نے اس میں یہی ریکویسٹ کی اپنے پاکستانی دوستوں، بھائیوں، بزرگوں سے کہ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کو قوموں کے، عبداللہ صاحب، قوموں میں عروج و زوال کی تاریخ آتی رہتی ہے، کوئی نئی بات نہیں، بالکل تاریخ کا بحیثیت قوم ہم ایک اس وقت تھوڑی سی مشکلات کا شکار ہیں۔ جی بالکل، ان مشکلات میں سے نکلنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک ایسا، ہمیں مسئلہ کیا تھا کہ کسی بھی، دیکھیں کیا ہمارے ہاں ڈاکٹر پیدا نہیں ہو رہے تھے، ہمارے انجینئرز پیدا نہیں ہو رہے تھے، ہمارے یہاں ٹیکنالوجی میں ہم ترقی نہیں کر رہے تھے، سب کچھ تھا، لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو ہماری ترجمانی کرے۔ جی، وہی لیڈرشپ، جب وہ لیڈر سامنے آتا ہے، اس وقت آج سے 70 سال پہلے 50 کروڑ مسلمانوں میں سے لیڈر سامنے آتا ہے تو پاکستان بنتا ہے، اور اب 22 کروڑ مسلمانوں میں سے لیڈر سامنے آتا ہے تو انشاءاللہ پاکستان عظیم تر پاکستان بنے گا، نیا پاکستان بنے گا۔ عمران خان صاحب نے جو ٹرمپ کو جس لہجے میں بیان دیا نا، وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں دیا کیا آج تک، ہم دیتے رہے، ہم دیتے رہے۔ عمران خان نے بتایا کہ مسٹر ٹرمپ آپ اپنی معلومات پہلے درست کر لیں، یہ الفاظ عمران خان کے، اپنی معلومات آپ درست کر لیں۔ پاکستان نے 70,000 جنوں کا نذرانہ پیش کیا ہے،
9/11 میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن ہم آپ کے الائے بنے، ہم آپ کے دوست بنے. اس کے بدلے ہمارے قبائلی علاقہ جات میں تباہی پھر گئی، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. پاکستان کے اوپر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی. پاکستان نے $123 بلین کا اپنا نقصان کر دیا، اور تم نے ٹوٹل ہمیں $20 بلین دیا، اور تم کہتے ہو کہ پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے؟ پاکستان کی فضائی حدود تم نے استعمال کی، پاکستان کی زمینی حدود تم نے استعمال کی، پاکستان کے لاجسٹک آپ کو ملا، پاکستان کے ایئرپورٹس آپ کو ملے، پاکستان نے فوجی اڈے آپ کو دیے، پاکستان نے اپنی تنصیبات آپ کو دی، اور پھر آپ پوچھتے ہیں پاکستان سے ہمیں ملا کیا ہے؟ حیرت ہے. اور پھر پاکستان کو آپ نے جو دہشت گردی کی جنگ میں جھونکا، اس میں سے پاکستانی فوج اکیلے تنہا باہر نکلی. آپ افغانستان میں 2.5 لاکھ فوج سے لڑ رہے ہیں، افغانی فوج سے. آپ کے پاس وہاں نیٹو ٹروپس ہیں. اس کے بدلے افغانستان میں آج شکست کا سامنے، آپ بجائے اس کی اپنی شکست تسلیم کریں، پاکستان کی فتح کو کامیاب اسے گردانے، اس کی تعریف کریں، پاکستان کے کردار کو تعریف کریں، آپ پاکستانیوں پر الٹا چڑھ رہے ہیں. حامد میر، پاکستان کے بڑے بڑے صحافی، پاکستان کے وہ لوگ جو عمران خان کے شدید مخالف ہیں، آج اب دیکھیں پاکستانی میڈیا میں، اب آپ دیکھیں امریکن میڈیا کو، ابھی وہاں سے دن اختتام کی طرف جا رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے جو افغانستان میں اس کو شکست ہوئی ہے اس کو ہمارے سر ڈالنے کی کوشش. بکلاٹ، اس وقت امریکہ بکلاٹ کا شکار ہے. امریکہ اس وقت اپنی شکست کو کسی اور کے زمرے میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ کسی اور کے خاتمے میں ڈالنا چاہتا ہے. لیکن اس وقت پاکستان جو ہے، پاکستان کو عمران خان کے ایک معاشی مسائل کا پاکستان ملا. عمران خان کو صرف اور صرف یہ 100 دن کا پہلا 100 دن گزرے نا، اس پہ ہم ابھی آگے جا کے بات کرتے ہیں. عمران خان ایک دفعہ معاشی مسائل سے نکل جائے، یہ پاکستان کی معیشت کو صحیح سہارا دے لے اور گامزن کر لے اپنی منزل کی طرف، میں کہتا ہوں پھر آپ دیکھیں کرتا کیا ہے عمران خان. خارجہ پالیسی بھی ہماری سٹرانگ ہوگی انشاءاللہ. ہمارے پاکستان کے اندر موجود جتنے چور ہیں سارے جیلوں میں جائیں. سوال سوشل میڈیا پہ یہ ہے، خان صاحب نے اس دن کہا تھا کہ نیپولین اور ہٹلر نے یو ٹرن نہ لے کے بڑی غلطی کی ہے. تو کہیں خان صاحب یہ نہیں ہے کہ اپنا جو انہوں نے ٹرمپ کے ایک بیان دیا ہے، ٹرمپ کو ایک رد عمل دیا ہے، کہیں اس سے بھی آگے 2-4 دن میں کہیں گھوم پھر نہیں جائیں گے؟ عمران خان نے تو آج یہ بیان دیا ہے عبداللہ صاحب، آپ اور ہماری رفاقت یہ 3 سالہ مشتمل ہے. آپ کو میں نے کتنے پروگرامز میں یہ ڈیفائن کیا ہے کہ یو ٹرن ہوتا کیا ہے. جو قوم کے مفاد میں لیڈر فیصلے کرتے ہیں. دیکھیں کسی اپنی کہی ہوئی بات سے واپس مڑنے کے لیے اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے سب سے پہلے. اگر ایک لیڈر جس کی فالوئنگ میں 2.5-3 کروڑ لوگ ہیں وہ اپنی بات سے پیچھے مڑتا ہے تو وہ اپنی انا کو سب سے پہلے مارتا ہے. اور اپنی انا کو مارنا کسی بھی انسان کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے. لیڈر جو ہے اگر وہ عوامی مفادات میں، قومی مفادات میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. مگر خان صاحب کو یہاں یہ بیان بنتا نہیں تھا. آج اس دور میں پاکستانی قوم کا مسئلہ یو ٹرن نہیں ہے، خدا کی قسم. پاکستانی قوم کا مسئلہ بھوک ہے، غربت ہے، افلاس ہے، دہشت گردی ہے، امریکہ، انڈیا، اسرائیل اور ایران ہے، چائنا ہے، روس ہے. یہ پاکستانی قوم کے مسائل ہیں. پاکستان کے قرضے پاکستان کے مسائل ہیں. ہمارا میڈیا پاکستان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتا ہے، پوری قوم کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم جا کس طرف رہے ہیں. آج دیکھیں نا عمران خان کا جو آج کا بیان ہے، اس کی آپ جتنے شدید مخالف ہو رہے عمران خان سے، جتنی مرضی مخالفت کرے، لیکن اس بیان کی مخالفت نہیں کر سکتے. یہ وہ ایک رد عمل آنا چاہیے تھا پاکستان کی طرف سے. لیکن اس کے تناظر میں عمران خان صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک سٹیپ آگے جائیں. آپ دنیا کو بتانا پڑے گا. ٹرمپ نے یہ بھی الزام لگایا کہ اسامہ بن لادن آپ نے چھپایا ہوا تھا. ہمارے صدر زرداری نے راتوں رات آرٹیکل بھی لکھ دیا تھا. میری یہ ریکویسٹ ہے موجودہ حکومت سے، میری یہ ریکویسٹ ہے فوج سے، میری یہ ریکویسٹ ہے اپنے اداروں سے، خدا را وہ پنڈورا باکس کھولیں اور دنیا کو بتائیں کہ وہ جس کو اسامہ بن لادن کہہ کے مارا گیا وہ کون تھا. یہ بات دنیا کو بتائیں. یہ کب تک اپنی قوم کے ماتھے پہ آپ کلنک لگا چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ یہ کب تک اپنے ماتھے پہ یا داغ لگا کے بےعزتی اور یہ بدنوائی کا داغ لگا کے جائیں گے؟ آنے والی نسلوں کو شرمندہ رکھیں گے آپ. قوم کو بتائیں، عوام کو بتائیں کہ جس کو اسامہ کہہ کے مارا گیا وہ اسامہ نہیں تھا. یہ ڈرامہ رچایا گیا تھا اور پاک فوج اس میں امریکہ کے ساتھ تھی. کیا ہم نے امریکہ کے ساتھ اس لیے دیا تھا کہ ساری زندگی امریکہ اس پہ بلیک میل کرے پاکستان کو؟ امریکن کو بھی پتا ہے کہ وہ اسامہ بن لادن نہیں تھا، پاکستانیوں کو پتا ہے اسامہ بن لادن نہیں تھا، عام آدمی کو پتا ہے وہ اسامہ بن لادن نہیں تھا.
اگر وہ اسامہ بن لادن ہی تھا تو اپنے 22 وہ آپ نے نیوی اہلکار آدھے پاکستان میں مار دیا آپ نے ہیلی کاپٹر گرا کے, آدھے آپ نے افغانستان میں ہیلی کاپٹر گرا کے مار دیے, تو مارے کیوں ان کو؟ اور پھر آپ نے کہا اپنے لاش جو ہے وہ سمندر برد کر دیے. اچھا یہ تو ایک اچھا تاثر ہے کہ ایک عرصہ بعد ہمیں اس طرح ایک دلیر لیڈر مل گیا ہے, لیکن کیا ایسے بیانات کو ہم یہ نہ کہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکمت سے آ رہی ہیں یا پھر دنیا کے ساتھ؟ بالکل حکمت سے آ رہی نہیں ہے. دیکھیں عمران خان نے کوئی سخت لہجہ استعمال نہیں کیا. عمران خان صاحب نے بالکل بڑے مدبرانہ انداز میں کہا مسٹر ٹرمپ, یعنی منفی اثر نہیں اس کا بالکل, یا تو فیکٹ اینڈ فگر سے ہٹ کے کوئی بات کی گئی ہو, یا فوری جذبات میں آ کے ایک رد عمل دیا گیا ہو, غصے برا رد عمل ہو, دنیا کو پتہ چلے پاکستان غصے میں بفرا ہوا ہے اور ٹرمپ سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کچھ ایسی بیان نہیں ہے, کوئی ایسا بیان نہیں ہے. فیکٹ اینڈ فگر حقیقت پہ بات کی گئی ہے. یہ بتایا گیا کہ ہمارا آپ نے اتنا نقصان کیا ہے, ہم 9/11 میں ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے, ہم نے 75,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ہم نے $123 بلین کا اپنا نقصان کیا, $20 بلین آپ نے ٹوٹل امداد دی ہمیں, ہمارے قبائلی علاقے میں لوگ بے گھر ہوئے, ہمارے اوپر مہاجرین کا وہ بوجھ پڑا, ہمارے آپ نے فضائی اور زمینی حدود استعمال کی, آپ نے اپنے نیٹو اور جو افغانستان میں آپ نے $1 ٹریلین خرچ کر دیا. $1 ٹریلین آپ نے خرچ کرنے کے بعد بھی آج افغانستان کے زیادہ تر 70% حصے پہ طالبان قابض ہیں. آپ وہاں اپنی شکست تسلیم کرنے کے بجائے پاکستان پہ وہ ملبہ ڈال رہے ہیں. تو اگر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, آج اگر وہاں پہ افغانستان میں امریکہ یہ ایک عملی کرتا ہے کہ وہاں سے انڈیا اور ایران کا کردار ختم کرتا ہے, پاکستان کو کردار دیتا ہے, تو آج اگر امریکہ نے $1 ٹریلین لگا کے وہاں پہ امن قائم نہیں کر سکا نا, یہی کردار اگر پاکستان کو امریکہ دے اور پاکستان کی وہ انڈر کر دے ان کو افغانیوں کو, تو پاکستان, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں عبداللہ صاحب کہ پاکستان میکسیمم 6 یا 7 مہینے میں پاکستان فوج وہاں امن لا سکتی ہے. آج انڈینز کا اور ایرانیوں کا کردار ختم کر دیا جائے, نیٹو کو نکال دیا جائے, بے شک امریکہ اپنے اڈے رکھے وہاں پہ. اچھا اس مسئلے کا حل صرف پاکستان کے پاس ہے, چونکہ نئی حکومت آئی ہے, ٹرمپ اس کو پریشرائز کرنے کے لیے. بالکل یہی بات ہے. ٹرمپ اپنی وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن میں بھی بری طرح سے ہار چکا ہے. اب اس کے پاس 2-3 آپشن رہ گئے ہیں. شام اس وقت جنگ کی حالت میں ہے, عراق اس وقت جنگ کی حالت میں ہے, لیبیا جنگ کی حالت میں ہے, اس نے اور یمن جنگ کی حالت میں ہے. اس کے پاس ابھی ٹارگٹ پاکستان ہے, سافٹ ٹارگٹ, اور ایسے مسلم ممالک جو امن میں ہیں ابھی وہ اس کے پاس ٹارگٹ ہیں, انہیں وہ ٹارگٹ کر کے اپنی آنے والے 5 سال بچا سکتا ہے. نتھنگ ایلس. اس کے پاس کوئی اور فیس سیونگ نہیں ہے. وہ یہ فیس سیونگ استعمال کرنے کے لیے وہ بیوقوف آدمی ہے, مے بھی کہ وہ خدا نخواستہ کوئی بڑا سٹیپ لے جائے. تو پاکستان کو اس وقت ایک تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے, پاکستان کو اپنے ایٹمی اثاثوں کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, پاکستان کو اپنے بیانات اور اپنے سوچ اور اپنے افکار کی بڑی ضرورت ہے, اور مدبرانہ فیصلے اور اس طرح کے جرأت مندانہ جواب جو ہیں وہ امریکہ جیسے ایک جو امن کا ٹھیکیدار دنیا میں جلد امن کا ٹھیکیدار بنا ہے اس کے لیے بڑے ضروری تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا صحیح وقت پہ صحیح بیان آیا ہے, اور یہی بیان اس وقت وزیر اعظم پاکستان کا بنتا تھا, پاکستانیوں کی صحیح ترجمانی کی. اس کے لیے میں عمران خان صاحب کو داد دیتا ہوں, اور جتنا آپ کہیں اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں وہ بھی کم ہے, لیکن یہ خان صاحب آپ تاریخ میں یہ کردار ادا کر کے امر ہو گئے. کردار تو اور بھی ہیں جو ابھی ادا کرنے ہیں. آگے چلتے ہیں. منہا صاحب, خان صاحب نے پہلے دورے کے لیے سعودی عرب کا انتخاب کیا, پھر سعودی عرب سے متحدہ عرب امارات بھی چلے گئے, لیکن باقاعدہ ایک دورہ نہیں تھا, وہ ایک وزٹ کر کے چلے گئے. پھر چائنا, اب چوتھے دورے کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پہ اسپیشل آئے ہیں. جب بھی ایک دورہ ہوتا ہے تو واپس آتے ہیں تو ایک طوفانی بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے کہ خان صاحب کیا لے کے آئے ہیں. دیکھیں جی, عمران خان نے سعودی عرب کا جو دورہ کیا, عمران خان نے جو چائنا کا دورہ کیا, جو عمران خان نے دبئی کے دورے کیے. دیکھیں ملکوں کے دورے ہمیشہ لین دین پر منحصر نہیں ہوتے, اس میں مختلف توجیہات ہوتی ہیں, اس میں مختلف حالات و واقعات ہوتے ہیں. خان صاحب کا جو دورہ تھا اس وقت وہ بڑا ضروری تھا. ہمارے بڑے سردمہری کے تعلقات تھے سعودی عربیہ کے ساتھ, ہمارے بڑے سردمہری کے تعلقات تھے دبئی کے ساتھ, اور چائنا کے ساتھ بھی ہمارے معاملات جو بحثیت پارٹی تحریک انصاف کے کچھ ٹھیک نہیں تھے. جب یہ اپوزیشن میں تھے تو کچھ ایسے بیانات یہ دیتے رہے ہیں جس سے شاید یہ چائنا میں تاثر پھیل رہا تھا, چائنا کو یہ تاثر مل رہا تھا کہ وہاں پہ عمران خان جو ہے وہ چائنا مخالف لابی میں کام کر رہا ہے. تو چائنا جانے کا مقصد یہ تھا. سعودی عربیہ سے آج پہلی جو $1 ارب کی قسط تھی وہ مل گئی ہے الحمدللہ, اور باقی جو ہیں وہ 2 قسطیں اور مزید مل جائیں گی.
آج پاکستانی بینکوں میں وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں. اب جو تیسری بات ہے کہ دبئی کا دورہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, جو سب سے پہلا دورہ تھا عمران خان کا دبئی کا 2 یا 3 گھنٹے کا, وہ فقط اس لیے تھا کہ آپ دبئی کے جو ہیں شیوخ, ایک تو پاکستان کے ساتھ آپ تعاون کریں, پاکستان کو آپ وہ دوستانہ وہ تعلقات دوبارہ بحال کریں جو پہلے تھے, جو انڈیا نے ہماری جگہ وہاں پہ لے لی ہے, اس کو وہاں پہ آپ کراس کرنا تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ پاکستان نے جا کے اپنی ایک طاقت شو کرنی تھی, پاکستان کے جو لوگوں کے وہاں پہ پراپرٹیز ہیں ان کے بارے میں معلومات لینی تھی, اور پاکستان نے بتانا تھا کہ آپ کی دفاعی ضروریات ہم پوری کر سکتے ہیں. بہتر. اس وقت دبئی ایک معاشی ہب ہے, انٹرنیشنل ایک فورم ہے, دنیا کے لیے ایک فورم بنا ہوا ہے انٹرنیشنل. وہاں پہ جب پوری دنیا آ کے انویسٹ کر رہی ہے, پوری دنیا جب انویسٹ کرتی ہے تو وہ دفاع مانگتی ہے, اس کو ایک تحفظ چاہیے ہوتا ہے. جی بالکل. دبئی اس وقت ایک ایسی صورتحال میں ہے کہ شاید دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ تاثر جا رہا ہے کہ جو ہم ایک امپائر کھڑی کر رہے ہیں, ہم یہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کل کوئی بھی ملک, چھوٹا سا ملک بھی آگے سے اٹیک کرتا تو یہ سب ملیا میٹ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس کے لیے فی الوقت دبئی کو فوری طور پر اپنی حفاظت کا دفاعی ایگریمنٹ چاہیے. تو میرے خیال میں ابھی تک میرے پاس کوئی اتھینٹک سورس تو نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ جو ابھی عمران خان آنا جانا, پاک آرمی چیف کا آنا جانا, کل بھی آرمی چیف دورے میں ساتھ تھے, تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ کوئی دفاعی لائن, اچھا اقدام ہے, یہ دفاعی لائن, کیونکہ ہمارے پاس صلاحیت ہے, دفاعی صلاحیت ہے, اسلحہ ہے, تو یہ ایک دفاعی لائن جو ہے, یا تو کوئی اسلحہ کی ڈیل ہو سکتی ہے, پاکستان کے سے اسلحہ دبئی خرید سکتا ہے, یا ایک ایسی لائن وہاں پاکستان پکڑ سکتا ہے کہ جو دبئی کا دفاع ہے وہ شاید اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے, کیونکہ جب اس خطے میں اسرائیل اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے تو اس کے لیے اب پاکستان کو بھی پاکستان کی حدود سے باہر نکلنا پڑے گا, اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں خطے کے مختلف ممالک میں اپنے اڈے بنانے پڑیں گے, چاہے وہ عراق شام تک جائے پاکستان, چاہے ادھر سے افغانستان تک جائے, ادھر سے دبئی عمان تک جائے, پاکستان کو اب اپنے خطے سے باہر نکل کے اڈے بنانے پڑیں گے. تو مزید یہاں پہ چھوٹے پاکٹ سائز یعنی ممالک ہیں, بحرین ہے, قطر ہے, بحرین کے ساتھ تو ہمارا آلریڈی, اور قطر کا تو امریکہ کے پاس ہے, تو بحرین کے ساتھ تو ہمارا آلریڈی چل رہا ہے. تو اس طرح کے دوروں کے حوالے سے پھر ایک منفی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں جب بھی ہم کبھی کوئی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں سب سے پہلے پاکستان دیکھنا چاہیے, ہماری پولیٹیکل ایفیلیشن. جی بالکل. میں آپ کو پتا ہے بڑے اچھے طریقے سے ہمیشہ میرا یہ موقف رہا ہے کہ 2 چیزوں میں, ایک سب سے پہلے پاکستان رکھیں کہ یہ جو اقدام کر رہا ہے ہمارا وزیر اعظم, یہ پاکستان کی حق میں یا مخالف میں. اگر مخالفت میں اقدام جا رہا ہے تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان ہو, بے نظیر ہو یا نواز شریف ہو, کوئی بھی ہو, رگڑا دے دیں, اس کے خلاف احتجاج کریں, بھرپور طریقے سے احتجاج کریں. لیکن اگر وہی اقدام پاکستان کے حق میں جا رہا ہے تو اس میں کوئی بھی ہو اس کی آپ تعریف کریں, تعریف کرنی بنتی ہے. زرداری نے سی پیک سائن کیا, نواز شریف نے اس کو کنٹینیو کیا, عمران خان آگے اس کو کنٹینیو کر رہا ہے. وہ ملکی مفادات میں ہے, وہ ملکی مفادات لانگ ٹرم مفادات میں ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جس نے بھی کیا اپریشیٹڈ, وہ اچھا اقدام ہے. اب پاکستان کے حق میں عمران خان جو اقدام کر رہا ہے, عمران خان کسی طریقے سے یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کا کھویا ہوا وقار بحال کیا جائے. پاکستان جو خطے کا آج سے 10-12 سال پہلے مشرف کے آنے سے پہلے تک, جو مشرف کے آنے سے پہلے جو پاکستان خطے میں جو پاکستان کی چودراہٹ قائم تھی اسے دوبارہ قائم کیا جائے, پاکستان کا جو 70s والا وقار تھا اسے دوبارہ بحال کیا جائے. تو عمران خان اب یہ کوشش کر رہا ہے, اور عمران خان کی یہ کوشش مجھے پوری یقین ہے کہ انشاءاللہ جلد رنگ لائے گی. کوشش رنگ لائے گی, اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان میں. خان صاحب 2 بار وہاں تشریف لے جا چکے ہیں. دبئی کے سی پیک کے حوالے سے تھوڑے سے تحفظات تھے, بلکہ ظاہر بات ہے بنتے بھی ہیں, کیونکہ ان کا بھی سارا دار و مدار نہیں, میں نہیں سمجھتا دبئی کو کوئی اثر پڑے گا اس سے. دبئی کی جو فری پورٹ ہے وہ چلتی رہے گی, اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. کیونکہ جب ایک کیا جس طرح خان صاحب گئے سعودی عرب سے سعودیوں کو لے کے آئے ہیں سی پیک میں, تو دبئی سے بھی اس طرح امکان ہے کہ دبئی نے بالکل اپنی ٹیمیں بھیجے گا. دبئی بہت جلد پاکستان کو وزٹ کریں گے, اور اس کے بعد 15 سے 20 دن کا مہینہ لگ سکتا ہے انشاءاللہ بہت جلد. دبئی کے دورے کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا کہ دفاعی معاہدہ ہو سکتا ہے یا دوستانہ جو تعلقات ہیں اس کو بڑھانے کے لیے. ابھی خان صاحب خبروں میں آ رہا ہے کہ ملیشیا جا رہے ہیں, تو پھر اس دورے کا پس منظر اور پیش منظر ہم کیا یعنی دیکھیں, عمران خان نے جب شوکت خانہ بنایا اور نمل کالج بنایا نا, تو عمران خان نے ایک بات اکثر کہتا تھا میں جو پیسہ باہر سے بھی لے کے آیا ہوں نا وہ میں نے صرف پاکستانیوں سے لیا, میں نے کسی غیر ملکی سے فنڈنے کے لیے نہیں کہا.
کسی غیر ملکی کو میں نے نہیں کہا. اگر میں کہتا میرے ایسے دوست تھے کہ پورا میرا پروجیکٹ وہ فنڈ کرنے کے لیے تیار تھے. اب عمران خان پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان پہ دنیا ٹرسٹ کرتی ہے, یورپ عمران خان پہ ٹرسٹ کرتا ہے. تو اگر آج عمران خان یورپ کے پاس جاتا ہے تو اسے پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن عمران خان یورپ کے پاس نہیں جا رہا. عمران خان مسلم ممالک کے پاس جا رہے ہیں. عمران خان کی جو چوائس ہے وہ مسلم ممالک ہیں. تو ان مسلم ممالک کی چوائس سے عمران خان نے بڑے اچھے ٹارگٹ سیٹ کر رہا ہے. اب ملیشیا ہے, ملیشیا کے بعد ہو سکتا ہے ترکی بھی آ جائے. تو میں بھی آئی تھنک سو ملیشیا کے بعد اگلا ٹارگٹ جو اگلا سٹاپ جو ہے تو ملیشیا کے دورے میں کیا یعنی توقعات رکھی جا سکتی؟ دیکھیں ایک بڑی اچھی بات ہو رہی ہے کہ ہوم ورک کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں جو جس کا پہلے فقدان تھا وہ یہ تھا کہ ہوم ورک نہیں ہوتا تھا. اس میں اب عمران خان صاحب ہوم ورک کر رہے ہیں اور یہ ہوم ورک سے رزلٹ جو نکلے گا وہ مختلف ہوگا انشاءاللہ. چلیں آگے چلتے ہیں. خان صاحب کی حکومت آئی تقریباً 100 دن مکمل ہونے کو ہیں منہاج صاحب, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ 100 دن جو گزرے ہیں ابھی تقریباً پورے تو نہیں ہوئے, یہ ابھی 90 دن ہوئے. ہاں یعنی 10 دن رہتے ہیں, 90 دن یعنی 3 مہینے ہو گئے. تو یہ 10 دن میں چلیں جو بھی ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا, لیکن پیچھے جو 3 مہینے گزر گئے اس کی اگر آپ کارکردگی دیکھیں حکومت کی تو آپ کے یعنی اپنا وہ کیا ہے, رائے کیا ہے؟ دیکھیں جی, عمران خان نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا کہ 100 دن کا ایجنڈا دیا, 6 پوائنٹ دیے. نمبر 1 طرز حکومت کی تبدیلی, نمبر 2 وفاق پاکستان کا استحکام, نمبر 3 معیشت کی بحالی, نمبر 4 زرعی ترقی اور پانی کا تحفظ, نمبر 5 سماجی خدمات میں انقلاب, اور نمبر 6 پاکستان کی قومی سلامتی کی ضمانت. 6 نکات, یہ 6 نکات تھے. الیکشن سے پہلے عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ پہلے 100 دنوں میں یہ کروں گا. پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلا کون سا ہے؟ پہلا پوائنٹ ہے جی طرز حکومت میں تبدیلی. طرز حکومت میں تبدیلی, اس میں جو سوالات آئیں گے وہ تو ہم ڈسکس کریں گے نا, یعنی اس ضمن میں کرتا ہوں نا, میں بھی آپ تو کریں گے, لیکن جو میرے ذہن میں سوال آئے جی آپ کریں بالکل, آپ اس میں آزاد ہے, کوئی پلانٹڈ پروگرام تو نہیں ہے نا ہمارا جی. دیکھیں طرز حکومت میں تبدیلی عمران خان نے نعرہ لگایا. وزیر اعظم ہاؤس چھوڑا عمران خان نے, وہاں پہ جا کے اپنے ملٹری سیکٹری کے گھر میں رہے. ٹھیک ہے. پچھلے مہینے کا جو بجٹ تھا کچن کا وہ 26,000 تھا, اپنی جیب سے دیا. یہ میں وزیر اعظم کے گھر کے کچن کا خرچہ بتا رہا ہوں, میں کسی یارے گہرے کا خرچہ نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے. یہ وہ وزیر اعظم کا ہاؤس ہے جہاں پہ ایک دعوت کے 3-4 کروڑ بل ادا ہوئے ہیں گزشتہ حکومتوں میں. ٹھیک ہے. اس مہینے کا جو خرچہ ہے کچن کا 69,000 آیا, وہ اپنی جیب سے ادا کیا. جہاں بیٹھتے ہیں خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال کرتے ہیں, بیرونی وفد آتے ہیں یا میٹنگز وغیرہ کے لیے جس جگہ کو استعمال کرتے ہیں, وہاں پردے چینج کیے گئے. 2,39,000 ان کا بل آیا, خان صاحب اپنی جیب سے ادا کیا. سیکیورٹی ایجنسیوں نے کہا کہ بنی گالا کے گرد باڑ چاہیے, فینس چاہیے. یہ اس پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں عبداللہ صاحب جہاں کچھ 70 کے 90 کروڑ روپے لگا کے رائے بینڈ محل کے گرد باڑ تعمیر کی گئی تھی پاکستانی خزانے سے, سرکاری خزانے سے. جی وہاں کے وزیر اعظم کے گھر کے, وہ وزیر اعظم ہاؤس کا درجہ ہے نا اس کو بھی, تو وہاں پہ جب باڑ لگانے سے حفاظتی باڑ لگانے کی بات آئی تو وہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. گاڑیاں جو ایکسٹرا کھڑی تھی وہ بیچی گئی, جو بھینسیں تھی وہ بیچی گئی. پورے پاکستان میں ان پہلے 100 دنوں میں طرز حکومت کی تبدیلی آپ کو نظر آئی. چلیں یہ جتنی بھی چیزیں تھیں منہاج صاحب یہ خان صاحب سے ریلیٹڈ تھی. وزیر اعظم ہاؤس, ان کا گھر, ان کا کچن, یعنی گاڑیاں, نیلام یا جو بھی تھا. لیکن تھوڑا سا دائرہ وسیع کرتے ہیں, خان صاحب کے ارد گرد بہت سارے وزراء ہیں, اس کے مشیر ہیں, ان کی بھی تھوڑا سا جی جو ان کا جو ابھی جو طریقہ ہے اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات اٹھے ہیں. وہ فواد چودھری صاحب ہیں, اعظم سواتی کا مسئلہ آ گیا بیچ میں, فیاض الحسن چوہان آ گیا, اس طرح کے بہت سارے ایسے ایشوز آ گئے کہ ایسے ان کے بیانات آ گئے, ایسی ان کی باتیں آ گئی کہ یعنی لوگ حیران ہو گئے کہ یار پہلے شروع میں ان کا یہ حالت. طرز حکومت کی تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں نا, ایک تو 100 دنوں میں کوئی بڑا سکینڈل نہیں آیا, کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا, بچت ہوئی ہے, بچت ہو رہی ہے. 100 دن حکومت نے نکال لیے بغیر کسی بیرونی قرض کے. 100 دن حکومت نے نکال لیے. 3 مہینے ہوتے ہیں, 3 مہینوں کی تنخواہیں ادا کرنا کوئی بڑا, اس وقت میں جب لوگ کہہ رہے تھے کہ
پاکستان مالیاتی بحران کا شکار ہونے جا رہا ہے اور پاکستان دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو وہاں پہ پاکستان نے پہلے 100 دن نکال لیے. وہ ہر محکمے میں ہر وزیر نے پہلے پاکستان آپ جائیں، آپ کو پاکستان جا کے تو محسوس ہوتا تھا ایک ڈی جی لیول کے بندہ نا عبداللہ صاحب 10 گاڑیوں کا قافلہ لے کے پھرتا تھا. آج وزیراعظم آپ کا وزیراعظم 7 گاڑیوں کا قافلہ لے کے پھرتا ہے. یہ وہ طرز حکومت کی تبدیلی تھی جو عمران خان نے وعدہ کیا. کوئی بھی وزیر جو ہے ہمارا، کوئی بھی وزیر پانی کا ہے، بجلی کا ہے، گیس کا ہے، دفاع کا ہے، اس کے ساتھ آپ کو پروٹوکول نظر نہیں آ رہا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وزیر ڈی پی او کا مسئلہ آیا تھا، جو پاک پتن ڈی پی او کا ایشو آ گیا، اس کے بعد آئی جی اسلام آباد کا آ گیا، پھر پنجاب کے جو وزیر ہیں ہاؤسنگ کے محمود رشید صاحب، ان کے بیٹے کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا، ٹھیک ہے، تو تینوں اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا. ڈی پی او کیس میں تو وزیر اعلیٰ نے معافی مانگی. اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں استعمال ہو رہا ہوں. ٹھیک، سپریم کورٹ نے معافی دی، بات ختم ہو گئی. ٹھیک، خود وزیر اعلیٰ حاضر ہوا نا، نہیں تو 16 قتل ہو گئے گزشتہ حکومت میں. چیف جسٹس سپریم کورٹ چیخ چیخ کے مر گئی. آج وہ نیب میں ہے، جیل میں ہے، اور جیل سے لکھ کے دے دیا کہ اس کیس میں نہیں پیش ہوتا، جو کرنا ہے کر لو. یہ سابق وزیر اعلیٰ تھا ہمارا، اور موجودہ وزیر اعلیٰ پہلے 100 دن کے اندر عدالت میں پیش بھی ہوگا، مدد بھی کر لی، سوری بھی کر لی. ڈی پی او اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. آئی جی اسلام آباد کا مسئلہ آیا. آئی جی اسلام آباد کے مسئلے میں غلط ہوا. آئی جی کو پہلے تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا گیا تھا، لیکن آئی جی کو ایسے وقت میں تبدیل کیا جب کرنا نہیں چاہیے تھا آئی جی کو، تو اس وقت میں آئی جی کو تبدیل کر دیا. غلطی ہوئی، سب نے غلطی مان لی. آئی جی واپس اپنے موقع پہ لگ گیا، جا کے معافی مانگ لی گئی سپریم کورٹ سے. یہ وہ نیا رویہ ہے، یہ وہ نیا طرز عمل ہے جس میں وزیر سے غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی معافی مانگتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانا پاکستان ہے. یہ نئے پاکستان میں معافیاں مانگنے ہو رہی ہیں، یہ نئے طرز حکومت میں معافی مانگنے ہو رہی ہے، چاہے وزیر اعلیٰ مانگے چاہے نیا وزیر مانگے. سب سے بڑا پھر جو پاکستان سب سے بڑی بات تھی، پاکستان کرپشن کی وجہ سے پیچھے جا رہا تھا. پاکستان کرپشن کے جو ممالک ہیں ان کی فہرست میں ٹاپ پہ تھا، اس میں نیچے آیا. پاکستان کرپشن کا لیول ڈاؤن ہوا ان 100 دنوں میں. یہ سب سے بڑی بات تھی. یہ آگے خان صاحب کے ایک بہت بڑا وہ یہ تھا جس پہ قوم نے ان کو ووٹ دیا کہ میں جو کرپٹ مافیا ہے ان کو پکڑوں گا. ابھی تک یعنی کوئی صرف شہباز شریف اور نواز شریف سے بات آگے بڑھے نہیں. شہباز شریف اور نواز شریف آپ پہلے ذہن میں رکھ لیں، یہ عمران خان نے نہیں پکڑے ہوئے. یہ ان پہ کیس اپنی حکومت کے چل رہے ہیں، اس میں کوئی نیا ریفرنس دائر نہیں ہوا. ان پہ تحقیقات پرانی چل رہی ہیں. نئی حکومت پکڑے گی. میں آپ کو کل بھی میں نے پروگرام میں کہا، یہیں اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہمارا کل بھی یہ پروگرام تھا، اس میں بھی میں نے کہا کہ جس دن معیشت سے ہماری جان چھوٹ گئی، حکومت مضبوط ہوگی، ایک رات میں آپریشن ہو کر سارے جیلوں میں جائیں گے. وہ آپریشن ہوگا، وہ جو قیامت آنی ہے وہ آئے گی. اس کے لیے آپ تیار رہے ذہنی طور پہ. نہیں میں تو تیار. اس میں زرداری بھی جائے گا، اس میں نواز شریف بھی جائے گا، اس میں کمزمہ کارا بھی جائے گا، اس میں پرویز اشرف بھی جائے گا، اس میں علیم خان بھی جائے گا، اس میں جہانگیر ترین بھی جائے گا، اس میں حلیمہ خان بھی جائے گی. وہ جو آپریشن میں یہ کہہ رہا ہوں، میں ہمارے پاس رہے گا. میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، آپ تاریخ نوٹ کر لیں آج. ٹھیک ہے. علیم خان خاص کر، باقی تو علیم خان، جہانگیر ترین، حلیمہ خان، یہ جائیں گے کرپشن کے کیس میں. 38 افراد ایسے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. سر 38 کے بجائے اگر ہمارے 112 ایم این اے بھی ہونا وہ بھی جائیں گے. نیب کے پاس جن کے کیسز چل رہے ہیں، اگر میں کہہ رہا ہوں اگر ہمارے 112 114 116 جو ایم این اے سلیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ سارے بھی آ جائیں، وہ بھی جائیں گے. خان کو جائیں گے. خان نے ایک ایسے وقت میں 20 ایم پی اے کو نکال دیا تھا جب الیکشن سر پہ تھے. سینٹ میں انہوں نے ووٹ بیچا، وہ پارٹی سے نکال دیا. خان کمپرومائز ہر چیز پہ کر جاتا ہے. عمران خان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان کے کردار پہ بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، عمران خان کی شخصیت پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، عمران خان کی زندگی پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، عمران خان کے ازدواجی زندگی پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. عمران خان کے پاس اگر کوئی چیز بچتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کا کردار ہے، وہ بھی کرپشن کے خلاف. کہ اس شخص نے آج تک کرپشن نہیں کی. اگر اس میں بھی یہ ملاوٹ ہو جاتا ہے تو پھر بچتا کیا اس کے پاس؟ کیا منجن بیچیں گے؟ اچھا چلے نیب بات آگئی. اچھا 100 دنوں کے اگر ہم ایجنڈے کو پورا کر لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ آگے ابھی تو ایک ہم نے کیا ہے نا. دوسرا ایجنڈا تھا وفاق، پاکستان میں وفاق کا استحکام.
سارے صوبوں کو نمائندگی دی گئی. گزشتہ حکومت میں یہ ایک تصور تھا کہ شاید پاکستان میں صرف اور صرف پنجاب اور لاہور اور اس کے مہلکہ علاقوں کو وزارتیں دی جاتی ہیں. آج الحمدللہ پاکستان کے ہر صوبے کی نمایاں نمائندگی ہے, وفاق مضبوط ہے. ڈپٹی سپیکر ادھر بلوچستان سے, ادھر سینٹ کا چیئرمین بلوچستان سے ہے. اگر وزیر دفاع خیبر پختونخوا سے ہے تو وزیر داخلہ بھی خیبر پختونخوا سے ہے. پنجاب کو وزارتیں, پنجاب کے پاس صرف وزارت عظمیٰ ہے. پورے صوبوں کو تقسیم کیا گیا. ہر صوبے میں گورنر اور صوبے کا لگایا نہیں. پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کرائے کے گورنر بھی لگائے جاتے تھے, دوسرے صوبے سے اٹھا کے گورنر لگا دیا جاتا تھا. یہ اچھا اقدام ہے. آگے چلیں. آگے تیسرا نمبر تھا معیشت کی بحالی. اس کے لیے آج عمران خان در بدر پھر رہا ہے, اس قوم کے لیے پھر رہا ہے. وہ اپنی انا کو قربان کر کے اس قوم کے مستقبل کے لیے وہ شخص پیالہ اٹھائے در بدر جا رہا ہے آگے, اور صرف اس پاکستان کے لیے. زرعی ترقی اور پانی ڈیمز کے لیے آتے ہی فنڈز کا اعلان کیا گیا. زرعی ترقی کے لیے سبسڈی, باقی سارے معاملوں پر سبسڈی ختم کر دی گئی. زراعت پہ اور سبسڈی دی گئی. پانی کے حوالے سے بات کی گئی. سماجی خدمات میں انقلاب ہم نے دیکھا. لاہور میں شیلٹر ہومز بنائے جا رہے ہیں, لیکن جو گھر وار گرائے ہیں ان کا بھی تھوڑا سر وہ قبضہ تھا نا, وہ قبضہ تھا. 60 سال سے قبضہ تھا. پاکستان میں 70 سال سے قبضہ ہے. پاکستان میں ایسے گھر ہیں, ایسی زمین ہے. کل ایک بندے کا فون آیا مجھے, ٹھیک ہے, لیکن ریاست کی ذمہ داری تو ہے کہ اگر اس طرح کا اقدام اٹھانا ہے, آپ نے کسی کا گھر ملیامیٹ کرنا ہے, بلڈوز کرنا ہے, تو آپ پہلے اس کو متبادل تو دینا. نہیں متبادل, اب اس طرح وہ بچے رو رہے ہیں, بوڑھے رو رہے ہیں, کسی کی آہ تو لگ جائے گی. دیکھیں اب دیکھیں ٹھیک ہے وہ غیر قانونی تھے, قبضہ تھا, انہوں نے گھر بنا لیا, لیکن ایک ریاست ہے, ایک ماں ہے, آپ ان کو ظاہر بات ہے وارننگ بھی دی گئی ہوگی. اب متبادل ان کو عارضی طور پہ شیلٹر بنا دیں یا کوئی خیمہ لگا دیں. وقتی طور پہ ایک دوران ہے, ختم ہو جائے گا. اتنی زیادہ آبادی متاثر نہیں ہو رہی پاکستان کی. بڑی آبادی نہیں, بہت بڑی آبادی پر جب پورا پاکستان قبضہ تھا. جو جنہوں نے گاجریں کھائی ان کے پیٹ میں تھوڑا درد بھی تو ہوگا. جن کی نسلیں جو ہیں وہ 700 کنال, ہمارے علاقے میں 400 کنال ایک خاندان نے قبضہ کیا ہوا تھا. اب بڑے حساس قسم کا سوال ہے منہا صاحب. یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یا جو ہمارے آرمی کے افیسرز ہیں ریٹائر, یا جو سیاستدان ہیں جو ابھی اس وقت گھروں میں تشریف فرمائے, ان کے پاس بڑی بڑی زمینیں ان کو الاٹ کر دی گئی. کیا ان سے بھی یہ لی جائے گی یا صرف یہ غریبوں سے؟ جو تو الاٹ کی ہوئی ہے عبداللہ صاحب وہ واپس نہیں ہوتی. جو حکومت کی طرف سے الاٹ کی گئی ہے, جو الاٹمنٹ ہے وہ جو لیز ہے وہ کینسل نہیں ہوتی. جو الاٹمنٹ ہے وہ کینسل نہیں ہوتی. کینسل وہ زمین ہو رہی ہے جو قبضہ کیا ہوا ہے, تو جس کا کوئی ریکارڈ بہت سارے ہیں. جو قبضہ ہے اس میں ابھی اچھا ایک اور, میں نے زرداری نواز شریف کا تو نام لے لیا, لیکن آپ دیکھیں گے اس دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوگا جب کرپٹ لوگوں کے خلاف عمران خان آپریشن شروع کرے گا نا, اس میں فوجی افسران بھی اٹھائے جائیں گے, اس میں جرنیل بھی اٹھائے جائیں گے, اس میں ججز بھی اٹھائے جائیں گے. یہ پاکستان آج بہت اڑ رہے ہیں. یہ دیکھ لیں, یہ آپ نوٹ کر لیں. آج یہ آپ نوٹ کر لیں تاریخ. اگر عمران خان ٹرمپ کو بیان دے سکتے تو فوجی جرنیل سے کوئی چیز نہیں, اور اٹھائے جائیں گے. جو کرپٹ ہے بھائی فوج کے اندر اس پہ ایک واضح موقف ہے. جتنے بھی ہمارے فوجی ہیں ان کے ایک واضح موقف ہے کہ جس نے کرپشن کیا اٹھا کے لے جائیں. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. چیف آف آرمی سٹاف خود کہتا ہے کہ اٹھا کے لے جائیں. سابق چیف آف آرمی سٹاف کے بھائی کامران کیانی پہ کیس ہے تو چیف آف آرمی سٹاف نے کہا رگڑ دو اس کو. سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے خود کہا کہ کامران کیانی کو میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے, لیکن اگر اس نے کرپشن کیا تو اس کو قرار واقعی سزا دو تاکہ آئندہ کوئی کرے نا. تو یہ جو ایک تعصب ہے نا ملک میں, فوج جو ہے وہ انویسٹیگیٹ نہیں کرنے دیتی. اب دیکھیں نا سابق چیف آف آرمی سٹاف کو ہم نے غداری کے کیس میں بڑا لگایا ہوا ہے. عدالت نے باہر بھیجا, نواز شریف نے باہر بھیجا تھا نا, وزیر داخلہ چودھری نثار تھے, انہوں نے بھیجا تھا. عدالت اب چیخ رہی ہے ان کے اوپر, عدالت اب چیخ رہی ہے کہ لے کے آؤ اس کو, اب لے کے نہیں آ رہے, اور عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں بدنام نہیں کریں, بتائیں کس نے, اور پھر ماننے ہیں کہ ہم نے بھیجا تھا. خود انہوں نے بھیجا نا. اپنے آپ الزام جب عدالت پہ لگائیں گے تو پھر تو اچھی بات نہیں ہے, لیکن احتساب ہوگا اکراس دی بورڈ ہوگا. اس میں صرف غریب کو رگڑا نہیں لگے گا. وہ غریب نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. غریب کو 5 ملک کا گھر ہے وہ تو ڈال دیا گورنمنٹ نے. ملک ریاض سے بھی تو زمین واپس کی ہے نا, وہ بھی تو دیکھیں نا. اچھا آگے چلتے ہیں. نیب کے حوالے سے بات چل رہی تھی ابھی پرسوں, کچھ دن قبل نیب نے کچھ پروفیسرز حضرات کو پکڑا تھا
ان کو ہتکڑیاں لگی تھی اس کے اوپر، یعنی اچھا اقدام نہیں تھا اس کو، میں تو اچھا نہیں کہتا، آپ جو نہیں میں بالکل اچھا نہیں کہتا. تو اس کے بعد اس کی تحقیقات ہوئی ہے، تو اس کی تحقیقات ہوئی، پھر ان کو لے جایا گیا. پھر اس کے بعد کامران شاہد صاحب جو سابق وائس چانسلر تھے پنجاب یونیورسٹی کے، وہ آئے، نکل آئے. پھر انہوں نے ایک بیان جاری کیا، اس سے کافی یعنی لوگ ہل گئے، ایک ہلچل مچ گئی کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جی، بہت غلط ہوا، پوری قوم نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا. ٹیچر مرڈر بھی کر دے تو میں سمجھتا ہوں وہ قوم کا رہبر ہے، والدین کی جگہ ہوتا ہے. ہتھکڑی کم از کم اس سے نہ لگائیں، اس کے ایک پھر اس عمر کا جو اس عمر کا ہو. لیکن اس سے بڑا جو جرم ہوا نا، وہ یہ جرم ہوا کہ لاشاری صاحب نے آ کے میڈیا پہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دی. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا جی، اس وجہ سے کہ ان کے لاکھوں چاہنے والے، ان کے لاکھوں طالب علم، ہزاروں سینکڑوں تعداد میں طالب علم ہوں گے جو دنیا میں اس وقت مختلف پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں. وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اگر ٹیچر کے ساتھ پاکستان میں یہ کچھ کیا جا رہا ہے تو نیب اگر یہ کر رہی ہے ایک ٹیچر کے ساتھ اور ٹیچر باہر آ کے بیان دے رہا ہے، تو جو باقی نیب کی کارروائیاں ہیں جس میں وہ شہباز شریف اندر ہیں، جس میں نواز شریف صاحب اندر گئے، جس میں مریم صاحب اندر گئیں، جس میں کیپٹن صفدر صاحب اندر گئے، پھر اس پہ بہت سارے شکوک و شبہات اٹھیں گے. جب ٹیچر کا کردار یہ ہو جائے گا تو وہاں بہت سوالیہ نشان لگ جائیں گے. انکوائری بیٹھ کی ہے، سپریم کورٹ نے حکم دے دیا کہ ان کو پکڑا کیوں تھا، ان کے خلاف تحقیقات کیا تھیں، کہ ثبوتوں کی بنا پر ان کو تھڑیاں پہنا کے لے کے آئے. اس پہ کمیشن بیٹھا ہوا ہے، وہ کام کر سب جڈس سے معاملہ، تو عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. لیٹ جو نیب کے حوالے سے باتیں ڈیسائیڈ، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ، اس کے بعد بات کی جائے اس پہ. لیکن کامران لاشاری صاحب نے جو کچھ کیا، یہ کامران لاشاری صاحب وہی ہیں جو سی ڈی اے کے پہلے اسلام آباد کے، وہ کامران مجاہد صاحب. اچھا یہ کامران مجاہد ہے؟ نہیں، یہ وائس چانسلر رہے 9 سال اچھا پنجاب یونیورسٹی کے. تو ان کا جو بھی ہے ان کے ساتھ، مجاہد صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ ایک زیادتی ہوئی. لیکن میں نے وہ ان کا وہ ویڈیو کلپ سنا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ 17 کیبن بنے ہوئے تھے، کچھ اس طرف کچھ اس طرف، اور اس میں تو وہ جو وہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے اس کو اس طرح پبلکلی بات کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ ابھی انہوں نے تھوڑا جلدی کر دیا. یہ تو ایک ظاہر بات ہے، انہوں نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے انہوں نے، اس کا اثر بڑا ہوتا ہے نا، اثر ہوتا ہے. لیکن ایک عام آدمی بیٹھ کے کوئی بات کرتا ہے تو اس کا اثر اور ہے، آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ بات کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو اس کا اثر کوئی اور ہوتا ہے. اچھا، ہم تو ویسے بھی نشانے پہ ہیں. لیکن جو اب قانون نافذ کرنے والے ادارے، ایک اور بات بتا دوں، نشانہ حمد میر پہ چکتا ہے، ہم جیسا پہ نہیں چکتا. یہ خیال قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا قانون سے بالا تر ہوتے ہیں؟ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک پولیس والا ہے، وہ کسی کو بے گناہ مارے پیٹے، اس کے ساتھ ظلم کرے، کیا اس کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا یا پھر وہ قانون سے تھوڑا سا؟ دیکھیں، عافیہ صدیقی ہمارا پاکستان کا ایک بہت دکھتا ہوا ایشو ہے جس پہ پورا پاکستان زخمی ہے. نہیں، اس پہ تو میں آپ کو بات میں اس پہ نہیں جا رہا، میں خالی بات کر رہا ہوں. پاکستان کا ایک بہت دکھتا ہوا ایشو ہے جس پہ پورا پاکستان رنجیدہ ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل افسردہ ہے. جی، ایشو کیا ہے؟ عافیہ صدیقی کو جب یہاں سے لے کے گئے افغانستان میں رکھا تو شاید کوئی ڈپلومیٹک وے نکلتا، عافیہ صدیقی رہا ہو جاتی. ابھی جو عافیہ صدیقی جس مقدمے کا سامنا کر رہی ہیں نا، ان پہ مقدمہ یہ ہے کہ انہیں امریکی فوجی پہ رائفل دانی ہے، تانی ہے بس، تانی ہے بس. یہ جرم ہے، یہ جرم ہے. اور گریٹ امریکہ ایسے نہیں بنا. وہاں پہ اگر آپ بیٹھے ہوئے نا ایئرپورٹ پر، فوجی آ جاتا ہے، وہ فوجی جو ویتنام میں ہارا ہے، وہ فوجی جو افغانستان میں ہارا ہے، وہ فوجی جو عراق میں ہارا ہے، وہ فوجی جو بے شمار جنگیں ہارا ہے، اس فوج کا فوجی آ جاتا ہے نا، تو ایئرپورٹ پہ اگر 1,500 امریکن بیٹھا تو کھڑے ہو کے کلیپنگ کرتے ہیں اس کے لیے، صرف اس کو ہمت اور طاقت دینے کے لیے. ٹھیک ہے. ہماری فوج، پاکستان کی فوج، جس نے وانا سے، شمالی علاقہ جات سے، قبائلی علاقہ جات سے دہشت گردوں کو مار بگایا، افغانستان میں وہ چھپنے پہ مجبور ہو گئے، کمین گئے ان کی ختم کی، وہ ان دہشت گردوں کو جن کے بارے میں مولانا فضل الرحمان کہتے تھے
سلیم صافی کے پروگرام جرگا میں بیٹھ کے یہ تو اسلام آباد تھوڑا دور رہ گیا, یہ دیر تک پہنچ گئے, اسلام آباد آگے ان کے 1.5 گھنٹے کی مسافت ہے, اسلام آباد تک بھی پہنچنے والے ہیں. تو ہماری اس فوج کو آج پاکستان کے اندر غدار بنا دیا گیا ہے, اور امریکہ کی دنیا کی ہر جگہ شکست کھائی ہوئی فوج ہیرو ہے. جب تک آپ ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں, غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں, اور انسان ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, انسانوں کے بنائے ہوئے ادارے کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتے, لیکن یہ ہے کہ غلطی کا تناسب کم ہونا چاہیے. یہی بات, یہ 70 سالوں سے جو تناسب چلا آ رہا ہے وہ کم ہونا چاہیے, اور جو محرومیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کا تدارک کیا جائے, نہ کہ وہ بڑھتی جائیں. جو سوال جنم لے رہے ہیں ان کا تدارک کیا جائے, نہ کہ وہ مزید بڑھتے جائیں. جو ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں ان کے خلاف فوری ایکشن کریں, بہتر, ان کے خلاف فوری ایکشن کریں, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, اس سے پہلے کہ کوئی اور مجیب الرحمان بنے پاکستان میں, انہیں اٹھائیں, جیلوں میں ڈال دیں. جی یہی خدشہ رہتا ہے نا کہ انہیں اٹھائیں اور جیلوں میں ڈال دیں, انہیں لیڈر مت بنائیں. بڑے بے شمار طریقے ہیں دنیا میں ایسے لیڈروں سے نپٹنے کے لیے, دنیا کے پاس بڑے بڑے میکنزم ہیں, اس کو کسی کو فالو کر لیں اور ان کا تدارک کریں. لیکن عام پاکستانی کے دل میں, چاہے وہ گلگت کا بسنے والا ہو, چاہے کشمیر کا بسنے والا ہو, مظفر آباد کے بسنے والا ہو, چاہے وہ سوات کا بسنے والا ہو, اس کے دل میں جو سوالات جنم لے رہے ہیں اس کا نچلی سطح پر تدارک کریں. چلیں منہا صاحب آخری ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے تقریباً 17-18 سال ہو گئے, 17 سال تقریباً ان کو ہو گئے, 15 ہو گئے میرے خیال میں, 2003 کے بعد سے 15. تو پچھلی حکومتوں نے یعنی خاطر خواہ اس حوالے سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا تھا. استفا خان صاحب نے آنے سے پہلے بھی بڑے انٹرویو میں ان کے, میرے پاس وہ کلپس بھی ہیں, انہوں نے کہا ہے, حمید میر صاحب کے ساتھ ان کے انٹرویو یا دیگر ہیں, کہ ہم اس حوالے سے بھرپور اقدام اٹھائیں گے, کوشش کریں گے. آتے ہی انہوں نے حسب یعنی جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے بات چلائی ہے. تو کیا یعنی ہم, قوم کی بیٹی ہے, ہماری بہن ہے, کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ واپس آ جائے گی, یا پھر یہ صرف ہم بیانات کی حد تک اس کو سمجھیں؟ دیکھیں جی, آپ کو پتہ ہے عبداللہ صاحب, میری سوچ کا سٹائل انداز تھوڑا مختلف ہے, تھوڑا سا الگ ہے بالکل. حسن نثار یا تو آپ کہیں کہ سڑکا وہ بندہ ہے, میں بالکل وہ بات کرتا ہوں جو بالکل 180 ڈگری کے زاویے پر مختلف ہوتی ہے عام پبلک کی رائے سے. عافیہ صدیقی صاحبہ کے بارے میں میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے. ایک تو وہ پاکستانی نیشنل نہیں تھی جب وہ پکڑی گئی ہیں, پاکستان کے اندر سے وہ گرفتار ضرور ہوئی ہیں, لیکن وہ پاکستانی نیشنل نہیں ہیں, اور ان کے بچے پاکستان نیشنل نہیں ہیں, ان کا خامد پاکستانی نیشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ویسے پکی بات ہے. جی جی, میں آپ کو ایسے کوئی بات تو نہیں کہہ رہا نا. وہ جس ملک میں سزا کاٹ رہی ہے اس ملک کی وہ شہری ہیں, امریکہ کی وہ شہری ہیں, تو امریکہ کے اندر وہ سزا کاٹ رہی ہیں, امریکن شہری ہیں, امریکہ کے اندر سزا کاٹ رہی ہیں, امریکن قانون پہ لاگو ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی مرضی سے امریکن شہریت کے لیے اپلائی کیا, شہریت لی انہوں نے, امریکن آئے, ان کا مجرم تھا, پاکستان سے اس وقت مشرف کا حکومت تھی, مطلق عنان حکمران تھا, فوجی ڈکٹیٹر تھا, اس کے زمانے میں وہ اٹھا کے لے گئے, یہاں سے پاکستانی ایجنسی انہوں نے پکڑا کراچی سے, انہیں حوالے کیا ان کے, وہاں سے انہوں نے ان کو بھیج دیا امریکہ. امریکہ میں وہ جیل کاٹ رہی ہیں, اپنے ملک میں جیل کاٹ رہی ہیں, لیکن ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان کی حکومت کا یہ بڑا پن, پاکستان کی حکومت کا یہ اعلیٰ اخلاقی مظاہرہ جرأت کا کہ وہ امریکہ سے واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن دنیا کی آنکھوں میں جول جونکی جا رہی ہے. یہ نہ تو حقیقت پہ مبنی کوئی مطالبہ ہے, نہ اس میں کوئی حقیقت ہے, نہ یہ حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا عافیہ صدیقی کے پاس ابھی تک پاکستانی نیشنلٹی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. حضرت صاحب اس سے تو نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا. یہ ایک نہیں, میں کچھ سیدھی سی بات بتا رہا ہوں. ابھی یہ دیکھنا ہے کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے کہ یا وہ ختم کر چکی ہیں, کیونکہ پاکستان تو انہیں ایک صورت میں ایکسیپٹ کرتا ہے کہ وہ ان کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہو. اگر ان کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہوئی تو ٹھیک ہے, پاکستان کہہ سکتا ہے کہ ہماری وہ ظاہر بات تو پاکستانی تھی, جا کے انہوں نے لی ہوگی امریکہ. دیکھیں امریکہ نیشنلٹی لیتے ہوئے کچھ لوگوں نے پاکستانی نیشنلٹی ترک کی ہوئی ہے, کچھ لوگوں نے موسٹلی لوگوں نے پاکستانی نیشنلٹی ترک کی ہوئی ہے. وہ اب امریکن شہری ہیں, انہوں نے امریکن لیکن ان پہ قانون امریکہ کے لاگو ہوں گے,
ان کو امریکن شہری تصور کیا جائے گا پوری دنیا میں، ان کی شہریت جو ہے وہ امریکن کنسیڈر کی جائے گی. تو یہ جو بیانات ہیں وزیر خارجہ صاحب کے، دیکھیں وزیر خارجہ نے اس بنیاد پہ وہ بیان دے سکتے ہیں کہ عافیہ کی والدہ پاکستان میں ہے، عافیہ کی بہن پاکستان میں ہے، عافیہ کے بچے پاکستان میں ہیں، تو ہمیں کنسرن ہے، ہم اس کی فیملی کے ساتھ اسے ملانا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ مزید کسی اس قسم کی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوں گی، اور یہ کوئی ایسا کام بھی نہیں کریں گی، یا جو ان کو آپ نے سزا دی ہوئی ہے اس پہ یہ کوئی بات نہیں کریں گی، یا اس موضوع پہ وہ بات نہیں کریں گی، وہ اپنی دنیا کو رداد نہیں سنائیں گی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. یہ نہ ہو کہ وہاں سے کل انہیں چھوڑیں، پوری دنیا میں ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہو، عافیہ جو ہے ہیرو بنی ہو، تو وہ تو کبھی بھی امریکہ نہیں چاہے گا نا. ایک تو وہ افغان وار ہار گئے، دوسرا اوپر سے بندے چھوڑ دیں. دیکھیں جتنے بندے انہوں نے چھوڑے ہیں گوانتانامو جیل سے، کسی نے آگے کوئی کتاب نہیں لکھی، اگر لکھی بھی ہے تو بڑی سینسر کی ہوئی لکھی ہوئی ہے، پوری تفصیلات اس میں نہیں لکھی. اس میں وہ میں نے 1-2 کتابیں پڑھی ہیں، اس کو تو یہی دیکھ کے لگتا ہے کہ امریکن بڑے اچھے تھے، ان جیلوں میں بڑا اچھا کردار ان کا تھا، بڑا اچھا رویہ تھا. تو یہ عافیہ صدیقی کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. اس وجہ سے پہلی تو بات ہے، مجھے اس میں کوئی حقیقت، ایسے ہی لوگوں کے سامنے بیٹھ کے میں باتیں کرتا رہا، ہوائی فائرنگ کرتے رہے، اس میں مجھے کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. ان کا کوئی جو ان کی وہ رہائی ہے، یا تو خان صاحب کے جو بیانات تھے، خان صاحب اپنے طور پہ، حکومت پاکستان اپنے طور پہ یہ ریکویسٹ کر رہی ہے، اپنے طور پہ یہ بات کر رہی ہے، لیکن یہ ایک خوشائند بات ہے کہ کم از کم حکومت پاکستان نے جو ہے وہ سوال اٹھایا ہے، اور امریکن متعلقہ اداروں کے ساتھ اس پہ بات کی ہے، اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں عافیہ دے دیں، یا تو اس شرط پہ لیں گے کہ ہم ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیں گے، جیل نظر بند رہیں گی، ہم ان کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں گے، یہ گارنٹی کرتے ہیں. لیکن ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہی بڑے کشیدہ ہیں، تو مجھے اس میں کوئی عملی طور پہ پیش رفت ہوتی ہوئی سال 6 مہینے میں نظر نہیں. نقطہ نظر ہے کہ امریکہ شکیل افریدی کے بدلے میں ہو سکتا ہے. شکیل افریدی کا معاملہ جو ہے بڑا مختلف ہے. شکیل افریدی کا معاملہ جو وہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، اور شکیل افریدی کو دینا اور لینا وہ بھی سارا ایک مفروضہ ڈرامے پہ ہے نا. میں تو پہلے پروگرام شروع کرتے ہوئے کہا کہ وہ ادارے اب وہ کھل کے سامنے آئے. اس میں پاک فوج کا کردار تھا، جنرل پاشا کا کردار تھا، وہ اسامہ بن لادن نہیں مارا گیا پاکستان میں. دنیا کو یہ بتا دیں آپ، جب ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان سے اسامہ بن لادن پکڑا گیا اور مارا گیا، آپ انکار کریں، دنیا کو بتا دیں کہ اسامہ بن لادن نہیں تھا، وہ امریکہ کے ساتھ مل کے ہم نے ایک ڈرامہ کیا تھا. He was not اسامہ بن لادن, I'm sure. تو کیا حرج ہے شکیل افریدی کو دینے میں؟ شکیل افریدی مجھے نہیں پتا شکیل افریدی کا کردار کیا تھا اس سارے معاملے میں. شکیل افریدی کا، کیونکہ وہ خالی شکیل افریدی اس میں مجرم تو نہیں ہے نا، اس طرح تو مجرم وہ بھی ہیں جو کاکول کے پاس ارد گرد رہتے تھے. وہ اہلیان کاکول بھی تو اس میں مجرم ہے نا. خالی اب شکیل افریدی کے نام پہ ہم یہ ہے کہ سیاست کھیلتے رہیں. تو شکیل افریدی تو ہمارا قومی مجرم ہے، غداری کا، اس نے سنگین غداری کا مرتکب ہے. اسے شاید کسی بڑی ڈیل کے لیے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے. میں بڑا حیران اتنا تھا زندہ کیوں رکھا ہوا ہے اسے. فوجی عدالت کے ایسے زائد نے پھانسی پہ لٹکائیں، بات ختم کریں. ایسے جتنا عرصہ رکھیں گے، جیسے کلبھوشن یادیو کو ہم نے رکھا 6 مہینے میں اس کا ٹرائل مکمل کرتے، پھانسی دیتے، بات ختم ہو جاتی. اب عالمی عدالت میں کیس ہے، کیوں نہیں ممکن؟ کیوں نہیں ممکن؟ فوجی عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، فوجی عدالتیں بنی ہوئی ہیں، ایکٹیو ہیں، وہ تو کیس ہی بڑی جلدی نپٹاتے ہیں. نپٹائیں 6 مہینے میں، 3 مہینے میں کیس لٹکائیں پھانسی پہ، بات ختم. نہ ہوگا 9 منتے رادہ ناچے گی، نہ دنیا یاد کرے گی کون شکیل افریدی، کون کلبھوشن یادیو. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بڑی، جیسے ابھی خان صاحب نے جرأت دکھانا شروع کیا، اب کچھ لگتا ہے پاکستان میں ممکن ہے، اب سب کچھ ممکن ہے انشاءاللہ. تو جہانزیب صاحب، یہ پس پردہ جو بھی ہے، یعنی ان کی نیشنلٹی جو بھی ہے یا جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز تھی، لیکن قوم کی ایک آواز تو ہے، قوم کا ایک مطالبہ ہے، ایک اپیل ہے، ایک درد ہے، اس کے لیے مظاہرے بھی ہوتے ہیں بلا تفریق، یعنی سیاسی اور مذہبی جماعتیں. قوم کو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قوم بڑی ہماری جو ہے نا، سادہ لوگ ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، جس طرف لگا دے اس طرف لگ جاتے ہیں سارے، جس طرف بھی لگا دے ادھر ہی لگ جاتے. قوم کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھ لینا کہ خادم حسین رضوی نکلتے ہیں تو وہ ایک ہجوم لے کے آ جاتے ہیں، عمران خان نکلتا ہے تو وہ ہجوم لے کے آ جاتا ہے، طارق قادری نکلتا ہے تو وہ ہجوم لے کے آ جاتا ہے، نواز شریف نکلتا ہے تو وہ ہجوم لے کے آ جاتا ہے. یہ قوم جو بھی نکلے گا. ڈاکٹر صاحبہ کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम सलाम। मोहतरमा बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहिबा के बारे में कि एक अरसा हो गया, 15-16 साल हो गए हैं डॉक्टर साहिबा क़ैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रही हैं। मोहतरमा, इससे कबल जो हुकूमतें आई उसके सामने आपने भी आवाज़ उठाई, फैमिली वालों ने भी आवाज़ उठाई, कौम ने भी आवाज़ उठाई, लेकिन जितनी भी हुकूमतें गुज़री हैं किसी ने उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी। अभी नई हुकूमत आई है तो हम अपनी बहन के हवाले से नई हुकूमत से कुछ तवक्कुआत रख सकेंगे या नहीं, या आपके साथ वो राब्ते में है? ज़ाहिर बात है आप ही इस बारे में बेहतर बता सकती हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह से अभी काफी अरसे के बाद एक दफा फिर एक और उम्मीद आफिया बहन की रिहाई की नजर आ रही है, और उम्मीद मैं यही करती हूँ कि इस दफा की हुकूमत जो है वो इस मौके को और इस सारी जो अब कुछ अमेरिका की तरफ से भी आफिया की वापसी की बातें हो रही हैं, तो इस मौके को जाया नहीं करेगी ये हुकूमत। और ये पिछली हुकूमतों से उम्मीद हमारी यही है कि ये उसूल के ऊपर बात करेंगे और ये दुनिया को ये भी बताएंगे कि जब हमारी बेटियों की और हमारी गैरत पे सवाल होता है तो हम एक कौम की हैसियत से और एक पाकिस्तानी कौम के हुक्मरानों की हैसियत से हम मुत्तहिद होकर और अपनी बेटी को वापस लेकर आते हैं। डॉक्टर साहिबा, यहाँ पे एक आजकल जो हुकूमत से अगर बात की जाए, किसी भी हुकूमती नुमाइंदे से, चाहे वो साबिका हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत, तो वो कहते हैं कि आफिया सिद्दीकी साहिबा के हवाले से उनके पास जो है वो एक ये रूमर्स फैलाया जाता है, क्या उनके पास अमेरिकन नेशनलिटी है या उनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है? इस हवाले से थोड़ी सी आप बात करें। आपके पास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी है, ना उसके पास अमेरिकन सिटीजनशिप, ना पासपोर्ट और ना ही ग्रीन कार्ड। क्या किसी दौर में उनके पास रहा है ग्रीन कार्ड? पढ़ने के लिए गई थी, स्टूडेंट वीजा पे गई थी जी। तो वहाँ जो वहाँ उन्होंने जो शादी वहाँ उनकी हुई, उन बच्चे वहाँ पे जो उनके वो नहीं, आफिया स्टूडेंट वीजा पे थी। अच्छा, बच्चे उसके अमेरिका में ही पैदा हुए हैं और बाय बर्थ अमेरिकन सिटीजन है। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो मुलाकात के हवाले से कुछ दिन खबरें चली थी कि आपकी मुलाकात मुतवक्के हैं डॉक्टर साहिबा से, तो उस हवाले से क्या यानी क्या पेशरफ्त हुई है? लेकिन ये मुलाकात काफी कॉर्डियल और एमिकेबल रही और मिनिस्टर साहब ने बहुत यकीन दहानियां भी दिलाई, और उन्होंने कहा भी कि अब हम नए सिरे से जो भी माजी में हुआ नहीं हुआ बजाय इस बहस में पढ़ने के, हम एक नए सिरे से एक नए उससे उमंग से और एक नई उम्मीद के साथ हम कोशिश करते हैं। और मैंने उनको कुछ चीजें बताई, कुछ उन्होंने बताई कि जो इस वक्त उम्मीद बनी है उसमें किस किस तरह से वो करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और ये सब अपनी जगह है, लेकिन वही बात है कि कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। जी बिल्कुल। ये सब अल्फाज तो हैं, लेकिन ऐसे अल्फाज मैंने बहुत दफा सुने हैं। बस उम्मीद है कि अब आफिया आ जाए तो ही सेटिस्फैक्शन होगी इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने वक्त दिया, अल्लाह करे ऐसा। इन्होंने तरदीद कर दी है, लेकिन देखिए ना, इन्होंने ये तो तरदीद कर दी कि वो अमेरिकन नेशनल नहीं है, उनके बच्चे अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर हैं और उनके मियाँ जो थे वो भी अमेरिकन है। तो अब इसमें थोड़ा सा अब क्योंकि बात इनकी ज़्यादा बेहतर है और इनकी मानी जाएगी, क्योंकि ये हमशीरा है उनकी, और इन्होंने जो कहा उसी को सच मानते हैं कि चले बच्चे जो हैं उनके नेशनल हैं, उनके मियाँ भी नेशनल हैं, लेकिन वो खुद नेशनल नहीं थी, जब उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। लेकिन अब जब ये है कि वो नेशनल नहीं है अमेरिका की, तो फिर पाकिस्तान का हक बनता है और पाकिस्तान बात कर सकता है इजीली। तो क्या अमेरिका की जो मौजूदा, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि जो अभी हालात हमारे चल रहे हैं अमेरिका के साथ,
وہاں سے ٹرمپ بیانات دے رہے ہیں، یہاں سے ہمارے خان صاحب بھی تھوڑے سے تپے ہوئے ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ صرف بیانات کی حد تک رہے گا یا ہماری سفارتی تعلقات یا پھر اس طرح کے ایشوز کے اوپر بھی امریکہ کے ساتھ ہمارے کچھ تقریباً 6-7 مہینے سے پچھلے ہماری جو نگران حکومت تھی اس دوران بھی اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں. سفارتی سطح پہ تعلقات بہت کمزور ہیں اور اس طرح کے بیانات سے مزید کمزور ہوں گے، لیکن اس طرح کے بیانات آنے چاہیے. اگر امریکہ کوئی ایسا بیان دیتا ہے تو عمران خان نے آج بہت 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 جرأت مندانہ اقدام کیا، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور ایک آزاد خود مختار ملک کے سربراہ کی حیثیت سے عمران خان کا یہی بیان بنتا تھا اور عمران خان کو یہ بیان دینا چاہیے تھا. رہا مسئلہ اس طرح کے ایشوز پہ اثر انداز اس طرح کے ایشو دیکھیں نا، عافیہ صدیقی کے ایشو پہ اب پوری قوم کو تو قربان نہیں کیا جا سکتا. ہم اس لیے بیٹھ جائیں چپ کر کے عمران خان بیٹھ جائے کہ یار وہ ہم عافیہ صدیقی کا کیس ہے، عافیہ صدیقی کے بارے میں پتہ نہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا، پتہ نہیں وہ دیں گے یا نہیں دیں گے. اب اس معاملے پہ کے لیے ہم پوری قوم کی عزت کو قربان تو نہیں کر سکتے، دو پہ نہیں لگا سکتے. تو ملک و قوم کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں کیے جاتے، وہ لانگ ٹرم اور زیادہ مفادات جس طرف ہوں اس طرف جگہ رکھا جاتا ہے. تو آج کا جو فیصلہ عمران خان کا تھا وہ ٹھیک ہے. تو چلیں ابھی تو 6-7 مہینے ہو گئے، اس سے قبل تو اوباما کے دور میں ہمارا اچھا وہ تھا، یعنی تعلق تھا ان کے ساتھ. تو اس وقت ہمارے یعنی جو نواز شریف صاحب تھے یا ان سے قبل زرداری صاحب تھے، انہوں نے اس حوالے سے کیوں بات نہیں کی؟ عافیہ صدیقی جب امریکہ کے صدر تبدیل ہوئے نا جی اوباما سے ٹرمپ، تو اس وقت بڑا ایک سنہری موقع تھا جو حکومت پاکستان نے مس کیا. نواز شریف صاحب کیونکہ اپنی مجبوریوں میں پھنسے ہوئے تھے اور شاید حقان عباسی صاحب امریکن ایئرپورٹ پہ اپنی پتلون اتروا کے آئے ہوئے تھے، تو شاید انہیں بات کرنا مناسب نہیں سمجھی. اس وقت ایک بڑا اچھا موقع تھا، اس وقت بات کی جا سکتی تھی اور اس وقت یہ ایشو اٹھایا جا سکتا تھا، ریز کیا جا سکتا تھا. لیکن بدقسمتی سے ترجیحات ہی اور تھیں. تو اب جب اس طرف گیا پروگرام، تو اب میرے خیال میں کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ خود شکست کھا چکا ہے مڈ ٹرم الیکشن میں، نئے انتخابات میں اس کو نقصان ہوا ہے، تو مزید وہ نقصان اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں ٹرمپ اپنے دور میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا جس میں عافیہ صدیقی کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے. تو پھر خان صاحب کی یہ محنت شاہ محمود محنت اپنی جگہ محنت جاری رکھنی چاہیے، محنت جاری رکھنی چاہیے. چلیں جی، بہت شکریہ، سلامت رہے، آپ نے وقت دیا. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ اور محترمہ کا بھی بے حد شکریہ کہ انہوں نے وقت دیا. اور ایک چیز بہت اہم ہے ناظرین، جس طرح جہانزیب صاحب نے بھی فرمایا کہ جب ایک جگہ پہ آپ کا شخصی مفاد یا آپ کا یعنی پارٹی کے مفادات یا تنظیم کے یا جماعت کے یا علاقے کے یا صوبے کے قومی جو بھی ہو، وہ ٹکراتا ہو ملکی مفادات سے، قومی مفادات سے، تو ایسی جگہ پہ ایک گزارش ہے، یعنی یہ چیز ہم پاکستانیوں میں نہیں، اور بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں، تقریباً ہر ایک پروگرام میں یہی بات عرض کرتا ہوں کہ ایسی جگہوں پہ ہمیں اپنے جو ذاتی مفادات ہیں، پارٹی کے ہیں، تنظیم کے ہیں، جماعت کے ہیں، اس کو قربان کرنا ہوتے ہیں، اس کو پس پشت ڈال کے قومی مفادات میں، ملکی مفادات میں ہمیں یہ ساری چیزیں بلانی پڑتی ہیں. تب ہی جا کے ہم متحد بھی ہو سکتے ہیں، ہم کسی قومی مفاد پہ، کسی ملکی مفاد پہ متفق ہو سکتے ہیں. اور جب ہم متفق ہوں گے تو اس میں برکت ہوگی، وہ مزید پاورفل ہوگا، یعنی جو بھی ہم اقدام اٹھائیں گے. اور اگر ہم ذاتی اور شخصی مفادات کے پیچھے پڑ جائیں، اس میں ہمیں پتہ بھی ہو کہ یار یہاں پہ میری شخصیت قومی مفاد سے یا میری ذاتی مفادات قومی مفادات ملکی مفادات سے ٹکرا رہے ہیں، اور ہم وہاں پہ اپنی شخصیت کو فوقیت دیں یا اپنی پارٹی کو فوقیت دیں، تنظیم کو فوقیت دیں، جماعت کو فوقیت دیں، تو وہاں پہ پھر بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ جنم لے سکتے ہیں. یہ چیز صرف ہم عوام میں نہیں ہے بلکہ ہمارے سیاستدانوں میں بھی ایسی چیزیں ہیں. پچھلے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی سیاستدان آئے ہیں، انہوں نے جو جن ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں،
ملکی مفادات کو چھوڑ کے ذاتی مفادات کو ان میں مقدم رکھا، یا اپنا بزنس مقدم رکھا ہے، یا اپنے کوئی رشتہ داری مقدم رکھی ہے، اور پیچھے یہ نہیں سوچا کہ ملک میں کیا صورتحال ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اب ہمیں یعنی بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور برداشت بھی کر رہے ہیں، ابھی ہمیں متحد ہو کے، متفق ہو کے، کیونکہ دشمن ہمارے خلاف سب متحد ہیں اور ہم آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، اور یہ ضرورت ہے اس وقت کی، اور پاکستان کے لیے ضرورت ہے ہمارے اتفاق کی، اتحاد کی، اور قومی مفادات کو مقدم رکھنے کی۔ میں آپ کو یہ بات میں نے تمہیداً اس لیے عرض کیا، مثلا خان صاحب ہیں اس وقت ہمارے وزیر اعظم، بھئی کوئی مانے یا نہ مانے وہ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، مثلا میں اگر کہوں کہ یار میں اس کو نہیں مانتا، 1000 بار کہوں، میں جا کے اسپیکر میں اعلان بھی کر دوں، وہ وزیر اعظم ہیں، پورے پاکستان کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، میری نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا وہ قدم اٹھاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ہمیں یعنی اس کو داد دینا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی نہیں۔ تو ایسے میں پھر ہم اس کو اپنا نمائندہ تسلیم کریں، مانیں اور اس کا ساتھ دیں، تو پھر ایسے میں لیڈر کی ہمت بھی بڑھتی ہے، حوصلہ بھی بڑھتا ہے، اس سے پھر مسائل آگے چلتے ہیں۔ اگر ایک جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، لیکن یار چونکہ ہماری پارٹی کی پالیسی یہ ہے، چونکہ ہمیں فلاں صاحب یہ کہتے ہیں، چونکہ فلاں نے یہ کہا، تو ایسے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم خود بخود انتشار کا یعنی انتشار میں پڑھ کے منتشر ہو کے ہم اپنا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور ملک کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ انہی 2-4 الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔